ہائپروپیا اور فار سائٹڈنس. ہائپروپیا اور فار سائٹڈنس ایک قسم کی نگاہ کی کمزوری ہے. نگاہ کی کمزوری کی اس نوعیت میں جب اکوموڈیشن حالت آرام میں ہو تو باہر کے منظر کا فوکس ریٹینا کے پیچھے بناتی ہے. اس کو ہائپروپیا اور فار سائٹڈنس کہا جاتا ہے. اس کی کئی اقسام ہیں. شدت کے لحاظ سے مائلڈ ہائپروپیا، یہ +2 ڈائیopter یا اس سے کم ہوتا ہے. ماڈریٹ ہائپروپیا، یہ +2.25 ڈائیopter سے لے کر +5 ڈائیopter کے درمیان ہوتا ہے. سیویئر ہائپروپیا، یہ +5 ڈائیopter سے زائد ہوتا ہے. ساخت کے لحاظ سے آنکھ کی لمبائی کا چھوٹا ہو جانا ایکزیل ہائپروپیا کہلاتا ہے. لینس کے ریفریکٹیو انڈیکس میں کمی یا تبدیلی آ جانا انڈیکس ہائپروپیا کہلاتا ہے. کارنیا کے چپٹے پن میں تبدیلی، اس کو کرویچر ہائپروپیا بھی کہتے ہیں. اب میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتاؤں گی کہ ہائپروپیا کیا ہے اور اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہائپروپیا ہونے کی 3 وجوہات ہیں. ایکزیل لینس کا چھوٹا ہو جانا، کرویچر یا ریفریکٹیو انڈیکس میں تبدیلیاں آنا جس کی وجہ سے لائٹ ریٹینا پہ فوکس ہونے کے بجائے ریٹینا کے پیچھے فوکس ہوتی ہے. بیماری کے لحاظ سے پیدائشی نشوونما جیسے مائکرو آفتھلمیا وغیرہ کے نتیجے میں ہائپروپیا ہو جانا. پیدائشی چوٹ لگنے کی وجہ سے موتیا یعنی کیٹریکٹ ہونا، اس کی وجہ سے ہائپروپیا ہو جانا. فنکشن کے لحاظ سے اکوموڈیشن کی کمی یا معطلی کی وجہ سے، یا ایسی دواؤں کا زیر اثر رہنا جو اکوموڈیشن کے عمل کو کمزور یا معطل کر دیتا ہے. اکوموڈیشن کے کردار کے لحاظ سے فیکلٹیٹیو ہائپروپیا، یہ وہ ہائپروپیا ہے جو اکوموڈیشن سے قابو پا لیا جائے. ابسلیوٹ ہائپروپیا، یہ وہ ہائپروپیا ہے جو اکوموڈیشن کے عمل سے باہر ہو. ٹوٹل ہائپروپیا، فیکلٹیٹیو ہائپروپیا اور ایبسلیوٹ ہائپروپیا کو کل ملائیں تو ٹوٹل ہائپروپیا بنتا ہے. سائکلوپلیجک ریفریکشن اور نان سائکلوپلیجک ریفریکشن کے لحاظ سے لیٹنٹ ہائپروپیا، یہ وہ ہائپروپیا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اور سائکلوپلیجک ریفریکشن یعنی اس کی دواؤں کے زیر اثر ظاہر ہوتا ہے. مینیفیسٹ ہائپروپیا، یہ وہ ہائپروپیا ہے جو بغیر سائکلوپلیجک دواؤں کے ظاہر ہوتا ہے. فارمولا: ٹوٹل ہائپروپیا مینیفیسٹ پلس لیٹنٹ، مینیفیسٹ ہائپروپیا فیکلٹیٹیو پلس ابسلیوٹ. علامات: پڑھائی یا دیگر قریبی کاموں میں دشواری ہونا، آنکھوں میں تناؤ یا درد محسوس ہونا، بار بار آنکھیں سکیڑ کر دیکھنا. بچوں میں یہ علامات ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ ان کا عدسہ یعنی لینس زیادہ لچکدار ہوتا ہے. تشخیص: آنکھوں کے معائنے کے دوران بصارت کے چارٹ، آٹو ریفریکٹومیٹر یا فوراپٹر کے ذریعے سے تشخیص کی جاتی ہے. چھوٹے بچوں میں سائکلوپلیجک ریفریکشن کی جاتی ہے تاکہ اکوموڈیشن کے عمل کو غیر فعال بنا کر درست تشخیص کی جا سکے. علاج: کانٹیکٹ لینس یا چشمہ، یہ لینس روشنی کو دوبارہ فوکس کر کے ریٹینا پر مرکوز کرتا ہے تاکہ نظر بالکل صاف ہو جائے. بالغوں میں سرجری. لیزک کارنیا کو دوبارہ شکل دے کر روشنی کے راستے کو درست کرتا ہے جس کی وجہ سے نظر صاف ہو جاتی ہے. کلیئر لینس ایکسٹریکشن، اس میں قدرتی لینس کو نکال کر مصنوعی لینس لگایا جاتا ہے. بعض بچوں کو چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ عمر کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن بچوں میں معائنہ بہت ضروری ہے تاکہ ان کو امبلائیوپیا اور اسٹریبسمس یعنی بھینگے پن سے بچایا جا سکے.